وہ ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن زیادہ شو کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے ان کو دو مہینے تک ویٹ کرنا پڑتا ہے یا آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈرائی کے بجائے آئلی رہے۔ صداقت محمود کہتے ہیں کہ 7 منتھ کے بچوں کو لگا سکتے ہیں۔ ایک پیشنٹ نے کہا ہے کہ کیا پریگنینسی میں یہ لوشن لگا سکتے ہیں؟ ہیڈ کے اوپر، ہیڈ اچھا بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، ہیڈ کرے اور پورا لوشن لگائے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوشن لے کے تھوڑا تھوڑا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ زیرِ ناف جگہوں پہ بھی بالکل ہو سکتی ہے۔ بارش ختم نہیں ہوئی تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں، اور پھر مزید ایک دن چھوڑ کے تیسری دفعہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ 2 مہینے سے اس کے بیج تھا، اور پھر اس نے علاج کیا، لیکن ابھی بھی 2 ہفتے ہو گئے اس کی بیج ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے اوپر داغ دھبے نہیں ہوتے، سوکھی خارش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے بیج ہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اب تو اگین بہت بہت ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد پبلک ہیلتھ ٹی وی میں۔ بیسیکلی آج بھی ہم ایک پوڈ کاسٹ بنانے جا رہے ہیں جس میں ایک سیشن رکھا ہے، جس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا، اور مختلف قسم کے کویشچنز ہیں لوگوں کے، اور اگین میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کو کمنٹ میں جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے سارے کمنٹس آج ہم 1 بائی 1 آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری کی ہے، وہ ہے اسکیبیز، اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایک جراثیم سے، ایک مائٹ سے لگنے والی خارش ہوتی ہے۔ سو آج ہم نے اس پہ ایک سیشن رکھیں گے، کویشچن آنسر سیشن۔ آج ہمارے ساتھ اگین ڈاکٹر شیراز مشوانی موجود ہے، اور وہ 1 بائی 1 کویشچن کریں گے اس کے بیس کے اوپر، جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی ہے جس کا ٹائٹل ہے اسکن الرجی، کھجلی خارش کا علاج، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ کافی لوگوں کی کمنٹس ہے، تو ہم 1 بائی 1 جو ہے شروع کرتے ہیں۔ کچھ واٹس ایپ پہ بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں ان کی جو ٹھیک ہونے کے بعد جو ایکسپیرینسز رہے ہیں وہ بھی آپ سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شیراز، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ کرو۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر شیراز مشوانی ہے۔ آج ہم آپ سے جو ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے جی ویڈیو میں۔ کوئکلی بتانے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 منٹس میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ریاض احمد، انہوں نے کہا ہے کہ تھینکس فار لوڈنگ سو مچ ڈیٹیل۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بس ٹھیک ہے، میری طرف سے تھینک یو ہے۔ جمشید سلیمان ہے، گڈ بلیس یو ڈاکٹر شاہد۔ تھینک یو۔ اور اس کے بعد ہے ایزی فوڈ مس فیصل، اچھا ماشاء اللہ ویری انفارمیٹو Thank ویڈیو، you. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اور ڈاکٹر شازیہ نور، اچھا، ویل ڈن ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور اس کے بعد ہے مبارک، نہیں مبارک نہیں ہے، مبشر ٹھیک ہے، مبشر نام آ گیا، ٹھیک ہے، آگے بتاؤ۔ مبشر ہے کہ مبشر عباس؟ جی، ٹھیک ہے، تھینکس فار ڈیٹیلڈ ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ایک اور ہے مسٹر ایکس بائی، اچھا، وہ کوئی ان کی ہندی میں کوئی کمنٹس کیا انہوں نے، ہندی میں کہ انڈیا سے ہوگا، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ جی آگے بتائیے۔ اچھا ایک ہے یوزر، اور یہو یوزر کے نام سے آئی ڈی ہے، سر آپ کی ویڈیو دیکھ کر دماغ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، پھر بھی تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اسی لیے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ B21 full، اچھا، just use a mixture of 7 to 10% clove oil with the Clove olive oil. oil۔ اچھا، olive oil clove oil کے ساتھ۔ affected area پہ again۔ جی دیکھیں، اس کے بیج جو ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ خارش ہوتی ہے اگر اس کے اوپر ہم کوئی بھی آئل لگا لیں، تو اس نے گلو آئل کی کون سی آئل کی بات کی ہے؟ ایک اولیو آئل ہے، اور اچھا اگر اولیو آئل کی بات کریں جس کا عام طور پر ہم زیتون کا تیل کہتے ہیں، وہ آپ لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی خارش میں کمی تو آئے گی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مائٹس جو ہے یہ ایک جراثیم ہوتا ہے، اور اس کے مرنے کا جو سب سے زیادہ ریسرچز ہوئے وہ ہے
جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے پراپرلی تفصیل سے تو بتایا. انہوں نے آگے کہا ہے کہ 15 منٹس پہ سب اس کے ویز ختم. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا، وہ بھی آپ دیکھ نشان سکتے ہیں. حیدر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بس ہاں اور وائلڈ لائف ورلڈ دوبارہ ایک اور اچھا ہماری تھینک یو. کمنٹس کی ہے. یہ ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں. ہاں 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 ٹھیک ہے گریٹ انہوں نے کہا ہے گریٹ. ٹھیک ہے تھینک یو. اور ایک اور یوزر کے نام سے اور انہوں نے کہا السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب، مجھے سوریاسس چمبل ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں مہربانی. سوریاسس چمبل کو ہم عام طور پر تو نہیں کہتے. سوریاسس کا علاج میری کبھی ویڈیو آنے والی ہے، اس میں میں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ یہاں پہ بتانا مناسب نہیں ہے. جی آگے. ولی اللہ نے دل کے ایموجی بھیجے ہیں. اچھا دل، تھینک یو ویری مچ. جی آگے. اور ذیشان حیدر ہمارے پاس، پلیز ڈاکٹر اس کا کوئی نقصہ بتائیں. نقصہ بتائے؟ کس کا نقصہ بتائے؟ خارش کا کوئی ہے مسئلہ؟ ہاں خواہش ہے کوئی. دیکھو آپ پوری ویڈیو دیکھ لیجیے، میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے اور میرے خیال میں کوئی کویشچن رہتا نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھیں گے. جی آگے. پھر اس کے بعد ہے صداقت. جی جی بتائیے. محمود سر، 7 منتھ کے بچے کو لوشن لگا سکتے ہیں کیا؟ 7 منتھس کے بچے کو جی دونوں لگا سکتے ہیں. اس کے بیون بھی لگا سکتے ہیں، میں نے بات کی ہے. اور اس کے فری جو میں نے بات کی ہے پرمیترین 5% بھی لگا سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بہت سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں لیکن میں منع نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسے سائڈ ایفیکٹس زیادہ نہیں ملتے اور یہ ایسی خارش ہے جو بچوں کو بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے آپ دونوں لگا سکتے ہیں. اس کے بیون جو پرمیترین یہ جو اس کے فری ہے پرمیترین 5% آپ لگا سکتے ہیں. یہ سنگل ڈوز ہے اور آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ایوری 48 آورس کے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو کروٹامیٹون ہے پلس سلفر جو اس کے بیون کے نام سے پاکستان میں اویلیبل، باقی کنٹریز میں بھی میں نے بات کی ہے وہ وہاں پہ بھی اویلیبل ہے. اگر کچھ باہر کنٹری سے لوگ رابطے میں ہے، کچھ لوگوں نے رابطے کی ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس جو بھی آپ کا برینڈ ہے وہاں پہ ملتا ہے اس میں اگر کروٹامیٹون اور پلس سلفر شامل ہے تو آپ 6 منتھ سے کم بچوں کو لگا سکتے ہیں. اگر 6 منتھ سے اوپر ہے تو دونوں لوشن آپ لگا سکتے ہیں. میں نے تفصیل سے بات کی، وہ ویڈیو آپ غور سے دیکھ لیجیے گا. جی آگے. ابھی ہمارے پاس ہے کوئکلی یوزر PO5FK کے ہاں نام ہاں سے ٹھیک ہے، بس شروع والا نام سر بتائیں. میری فیملی میں خارش کی پرابلم بہت زیادہ ہے، تو میرے بچوں کو بھی ہے، ان کو ہیڈ پہ تو اپلائی کر جی 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 اپلائی کر سکتے ہیں. ہیڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں اور ایون کہ اس پروڈکٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہیڈ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہ وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو الرجی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن میرے خیال میں 95% لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی ہیڈ پہ اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو یہ ہیڈ پہ رہ جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات بڑے غور کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہیڈ پر ہے اور باقی جگہوں پہ خارش نہیں ہے تو یاد رکھ لے کہ یہ پورے جسم پہ لگانی ہے، کیونکہ باقی جگہوں پہ خارش نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی مائٹس موجود ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ہیڈ کے اوپر لگائے باقی جسم کے اوپر نہ لگائے، میں یہ کہوں گا کہ سارے جسم پہ بھی لگائے اور ہیڈ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو. پرمیترین 5% اپلائی کرے. اگر بڑے بچے ہیں، اگر 6 منتھ سے کم بچے ہیں تو اس میں اس کے بیون جو میں نے بات کی ہے کروٹامیٹون پلس سلفر کی، وہ آپ ہیڈ کے اوپر اپلائی نہ کریں کیونکہ اس کی تھوڑا سا سائڈ ایفیکٹ یا تھوڑی سی جو ان کی سینسیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے، اسی لیے ہم بچوں کو منع کرتے ہیں ہیڈ پہ اپلائی کرنے سے. جی آگے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نظر پھول. ڈاکٹر صاحب انگلش الفاظ کم کریں. انگلش کے الفاظ کم کریں. میں کوشش کرتا ہوں لیکن عام الفاظ میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگلش کے الفاظ بتائیں، تو میں ضرور کوشش کروں گا. جہاں مین مسئلہ ہوگا اور کچھ ایسے لوگوں کو مسئلہ ہوگا جو عام گھریلو لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں تو ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو کا الفاظ استعمال کروں. جی نیکسٹ بتائیں. مجاہد خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خارش دوائی بتاؤ. جی یہی دوائی ہے آپ بھائی بتائی ہوئی ہے، آپ پراپر ویڈیو دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے شروع میں تھوڑا سا ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے، کچھ علامات اور کچھ چیزیں بتائی، اینڈ میں نے علاج بڑا تفصیل سے بتایا. آپ دیکھ لیجیے ویڈیو، آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ خارش کا علاج اس میں مل جائے گا جو بھی اس کے بیس کے حوالے سے ہے. جتنے بھی اس کے بیس کے کیسز ہیں، یعنی چاہے وہ ایک ڈوز سے ٹھیک ہونے والے ہو یا اس کے علاوہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہو، تب بھی میں نے اس میں بتایا ہوا، آپ غور سے دیکھ لیجیے. جی آگے. بچے سچے آئی ڈی کا. ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا 5 سال کا ہے یا ہونے والا ہے. جنوری میں اس کو تقریباً 8 ماہ سے الرجی ہے، لیکن میں نے بہت دوسرے دوائی دی ہے، وقتی فرق پڑتا ہے لیکن ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے لیے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بیس تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ اس کے بیس ہو سکتی ہے. اگر باقی گھر میں بھی کسی کو ہے
تو وہ اسکیبیز ہو سکتی ہے، کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں جن کو سالوں سے بھی اسکیبیز رہی ہے، اور وہ ایک کو لگ جاتی ہے پھر دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور اس طریقے سے سارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو ایک جب ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو اسکیبیز ہے، کیونکہ اگر 8 منتھ سے اس کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو کسی اور قسم کی الرجی ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اسکیبیز الرجی ہر ایک کو ہو، اور یہ سب سے زیادہ کامن ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، اور ایون آسٹریلیا میں، نارتھن آسٹریلیا میں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اسکیبیز کے، امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ یورپ کنٹریز میں بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو بے انتہا پیشنٹس ہیں، لیکن ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، تو آپ اس سے رابطہ کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور میڈیکل وجہ ہو جس کی وجہ سے ان کو الرجی ہو رہی ہو۔ جی بتائیے آگے۔ ناشکانی سلیمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کلینک کہاں ہے؟ جی میں کراچی میں ہوں، سندھ گورنمنٹ میں ہوں، جی میں نے بتایا ہوا ہے۔ داؤد رفیق نے کہا ہے کہ رحمت۔ جی تھینک یو آگے۔ اور ذیشان حیدر نے پھر میسیج کیا ہے، تیسرا میسیج۔ اچھا، مجھے بھی دوست روم میٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اچھا دوستوں سے ٹرانسفر، جی میں نے بتایا ہوا کہ دوستوں سے لگ جاتی ہے، تو آپ بھی اپنا علاج کر لیجیے گا، اور اگر دوستوں نے علاج نہیں کیا تو ان کو بھی مشورہ دیجیے گا، کیونکہ اگر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہم سے آپ ملیں گے۔ اس کا بیون فورٹ لوشن میں نے یوز کیا ہے۔ اس کے بیون فورٹ اگر استعمال کیے تو 5 ڈیز تک استعمال کریں، یہ روزانہ رات کو پوری جسم پہ لگانی اور 5 دن تک لگانی ہے، ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ پرمیترین 5% لوشن بھی اس کے فری کے نام سے آتا ہے وہ استعمال کر لیجیے گا، کیونکہ وہ سنگل ڈوز ہے اور اس میں موسٹ آف دی پیشنٹ جو ہے اسی سے زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جی آگے۔ محمد گل ریاض کہتے ہیں کہ 1 منتھ کا بچہ اور اس کو بھی خارش ہے۔ جی بس اگر اس کو خارش ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا، اگر گھر میں کسی کو خارش ہو رہی ہے تو اس کو لگا ہوگا، آپ اس کے بیون جو ہے کروٹامیٹون پلس سلفر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو میں نے اس ویڈیو میں بات کی ہے، جس میں کمنٹ آئے ہوئے اسکن الرجی کھجلی خارش کا علاج، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور اس میں نے بات کی۔ جی آگے۔ اچھا کوئکلی بتائیں۔ رخسانہ کی تھی، کیا اپنے ہیڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں؟ جی ہیڈ پہ لگا سکتے ہیں، میں نے بات کر لی۔ جی آگے۔ اور یہ ہے جانی جان کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرے 3 منتھ بیبی ہے، اس کو زکام ہے، اس کے لیے دیکھیے زکام کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی کا گھریلو علاج میں بڑے تفصیل سے بتایا ہوئے، اور مور دین 30 منٹس کی ویڈیو آپ غور سے سن لیجیے گا، اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ جی آگے۔ ایس ایف کے ویلوگ انٹرٹینمنٹ والے کہتے ہیں کہ یار کیسا ڈاکٹر ہو، شرم کرو، انسان تمہاری ویڈیو علاج کے لیے دیکھتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو 2 منٹ کی بات تم نے 28 منٹ میں۔ اچھا 28 منٹ میں بتا دیکھیے میرے بھائی، آپ کا مسئلہ تک لے گئے۔ جی دیکھیے میرے بھائی، جو ہم یہ سیشن بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے سولوشن حل نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیلا آپ کا مسئلہ نہیں کہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے، بہت سارے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہو پاتے، کچھ لوگ لوشن لگانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے قسم کی الرجی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہو جاتی، تو اسی لیے ہم لینتھی اسی لیے بناتے ہیں تاکہ ہر ایک کا حل جو ہے وہ مل سکے۔ تو آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا علاج جو ہے کسی نزدیکی ڈاکٹر سے بھی کرا سکتے ہیں، یا پھر آپ ویڈیو کو آگے کر کے صرف علاج دیکھ لیجیے گا، باقی چیزیں آپ نہیں دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں آپ کی اپنی طرف سے جو ہے سوری کرتا ہوں۔ جی تھینک یو۔ آگے۔ مہرمہ وسیم، فضول میں اتنی لمبی ویڈیو بنا دی۔ اچھا جی اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس وجہ سے بری لگی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہوگا وہ چھوٹا ہوگا اور آپ کو اتنے لمبا جانا پڑا، تو یہ بہت سارے لوگ کے ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بنائی تاکہ جس کا بھی جو مسئلہ ہو وہ حل ہو سکے۔ تو آپ جو پورشن ٹریٹمنٹ کی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو 2 منٹ میں ہی ٹریٹمنٹ پتہ چل جائے گی۔ جی تھینک یو۔ آگے۔ محمد عمر کہتے ہیں کہ نمبر آپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں وہاں سے نمبر۔ جی آگے۔ کیسر علی کہتے ہیں کہ پلیز اپنا کانٹیکٹ نمبر۔ جی میں نے بتایا ہوا ہے ڈسکرپشن میں نمبر ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، پلیز سر۔ اچھا 1 سال سے مسئلہ ہے، ڈسکرپشن پہ میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فری آن لائن کنسلٹیشن ہے 1 منتھ کے لیے، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو اس منتھ میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی آگے۔ محمد اسماعیل کہتے ہیں السلام علیکم سر جی، خارش کا علاج بتائیں۔ جی خارش کا علاج تو میں نے یہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو اسی ویڈیو پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں
اسکن الرجی کھجلی خارش کا گھریلو علاج آپ دیکھ لیجیے گا. اگر آپ کو اسکیبیز ہے تو اس سے ٹھیک ہوگا. اگر آپ کو اسکیبیز نہیں ہے یعنی ایسی الرجی نہیں ہے جو باقی گھر میں باقی لوگوں کو بھی ہے تو پھر آپ اپنا یا مجھ سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں یا کسی نزدیکی ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی آگے. صداقت محمود کہتے ہیں کہ 7 منتھ کے بچوں کو لگا سکتے ہیں. جی بالکل لگا سکتے ہیں. 7 منتھ کے بچے کو لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک 2 کمنٹس جو ہے نا اس میں بھی آئے, واٹس ایپ پہ بھی آئے. جی واٹس ایپ بتائیے. مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک نے کہا تھا کہ سر یہ اگر جیسے خارش لگتی ہے تو کوئی اسپیسیفک بندے سے لگتی ہے یا نہیں کسی سے بھی لگ سکتی؟ نہیں, کسی سے بھی لگ سکتی. دیکھیں گھر میں اگر چھوٹے بچے کو بھی خارش لگ جائے تو یہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. کچھ بکس یہ کہتی ہے کہ جو ایک جس کو ہم اسکیپٹڈ اسکیبیز کہتے ہیں وہ جس میں دانے نکل آتے ہیں اور بہت سیویئر ٹائپ کی اسکیبیز ہوتی ہے اس سے یہ لگ جاتی ہے. باقی جو عام سوکھی خارش ہوتی ہے اس سے نہیں لگتی. لیکن میں اس بک پہ اس بات پہ میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی بات غلط ہے بک کی, لیکن ایکسپیرینس میں ہمیں یہ ملا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوکھی خارش بھی تھی, چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے بھی کافی گھر میں کافی لوگوں کو لگی ہے. تو اسکیپٹڈ اسکیبیز کی وجہ اکیلا پھیلنا نہیں ہے, باقی لوگوں کو بھی لگ جاتی. ایون ہاتھ ملانے سے یا پھر کوئی بھی کپڑا یوز کرنے سے یا تولیہ شولیہ یوز کرنے سے یا اس کے ساتھ کروس کانٹیکٹ رہنے سے آرام سے لگ جاتی ہے اور پورے گھر میں پھیل جاتی ہے. جی آگے. بس ایک اور تھا وہ مجھے یاد نہیں کمنٹس آپ کو. جی ایک کمنٹ آپ نے بتایا تھا کہ اس کو 2 مہینے سے اسکیبیز تھا اور پھر اس نے علاج کیا لیکن ابھی بھی 2 ہفتے ہو گئے اس کا اسکیبیز جو ہے ٹھیک نہیں ہوا. وہ کمنٹ تھا. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب اسکیبیز ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی 1 منتھ سے لے کر 2 منتھ تک کچھ لوگوں کو سوکھی خارش رہتی ہے. یہ بہت بہترین بات بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو علاج بتایا ہے اس میں تو ہمیں کوئی افاقہ نہیں ملا ہے. ایسا نہیں ہے, مائٹس مر جاتے ہیں لیکن چونکہ اس کے جو فاصل مادے جو ریلیز کیے ہوتے ہیں وہ اسکن کے اوپر تھوڑا سا موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو 1-2 مہینے تک خارش رہ سکتی ہے حالانکہ مائٹس مر چکے ہوتے ہیں. یہ میں نے باقاعدہ ایکسپیرینس میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے آئے جن کی اسکیبیز ختم تھی اور گھر میں سب ٹھیک ہو چکے تھے لیکن ان کو ابھی تک خارش ہو رہی تھی. حالانکہ دانے وانے کچھ بھی نہیں تھے لیکن ان کے جسم کے اوپر خارش بھی تھی اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی جسم جو ہے وہ ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن زیادہ شو کر رہی ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہے ان کو 1-2 مہینے تک ویٹ کرنا پڑتا ہے یا آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈرائی کے بجائے آئلی رہے اور اسی وجہ سے ان کے جسم میں جو ہے وہ خارش کی جو مقدار ہوگی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو 2 منتھس تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں اور 2 منتھس کے بعد اگر ٹھیک نہیں ہو تو کنسلٹیشن آپ ڈاکٹر سے کر سکتے ہیں یا مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ اور کمنٹس ہے میرے پاس بھی کچھ کمنٹس ہے. یہ کمنٹس تو نہیں ہے, کچھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ ایسے کمنٹس ہیں جو باقی ویڈیو پہ لوگوں نے کیے جو میں نے نکالے ہیں اور اس میں کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ایک دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں یا بار بار بھی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اپلائی کرنے سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میں ایکسپیرینس کے مطابق یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ ایک دفعہ اپلائی کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ نالج کی کمی ہوتی ہے, تعلیم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ ان جگہوں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر خارش ہوتی ہے. ان جگہوں پہ اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے اکیلا. یاد رکھو جس کو بھی جہاں خارش ہے ان کو پورے جسم پہ ہیڈ سے لے کر ٹو تک لگانا پڑے گا تب جا کے ان کے مائٹس جو وہ ختم ہوں گے. ادروائز اگر آپ کسی خاص جگہ پہ اپلائی کریں گے تو یہ مائٹس ختم نہیں ہوں گے اور جہاں پہ اپلائی نہیں کیا ہوگا وہاں پہ مائٹس زندہ ہوں گے اور یہ مائٹس جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ سے خارش ہو سکتی ہے. تو آپ پورے جسم پہ اپلائی کریں اور پورا لوشن لگائیں. یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوشن لے کے تھوڑا تھوڑا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ نے پورے لوشن لے کے پورے جسم پہ جتنا بھی لوشن ہے سارا کا سارا لوشن اپنے جسم پہ صحیح طریقے سے لگانا ہے تب جا کے آپ کے مائٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہوں گے. جی نیکسٹ کمنٹ میں کہا ہے کہ اگر ایک دفعہ اپلائی کرنے کے بعد بھی خارش ہو تو دوبارہ اپلائی کر سکتے. جی بھائی بالکل کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں بات کی ہے لاسٹ ویڈیو میں کہ اگر آج آپ نے اپلائی کر دیا اور آپ کی جسم میں خارش ختم نہیں ہوئی تو 1 دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں اور پھر مزید 1 دن چھوڑ کے تیسری دفعہ بھی آپ لگا سکتے ہیں.
ایک پیشنٹ نے ایک اور کمنٹ کیا کہ کیا ہیڈ کے اوپر اچھا بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں ہیڈ پر؟ جی اندر اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اندر بالوں کے اندر بھی خارش ہو رہی تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اور پیشنٹ نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا بڑوں کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. بچوں میں زیادہ کامن اس وجہ کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو اسکول میں یا مدرسے میں یا جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے بچہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن بڑوں میں یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اچھا ایک اور فیمیل نے کہا ہے کہ کیا یہ انگوائنل ریجن میں زیرین ناف جگہوں پہ بھی بالکل ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایسا بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہیں جن کو انگوائنل ایریا میں بھی خارش ہوئی ہے اور وہاں پہ فنگس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن فنگس کیا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جو چمبل جس کو عام زبان میں کہتے ہیں وہ گول گول دائرہ اگر ہے تو اس کے بیج نہیں ہے، وہ اس لوشن سے ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور جسم کی کسی اور جگہوں پہ بھی اور اسپیشلی انگلیوں کے بیچ میں یا پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں یا ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں یا بغلوں میں یا ان جگہوں پہ سب سے زیادہ یہ مائٹس سے وہ سروائیو کرتے ہیں. تو اگر ان جگہوں پہ بھی ہے اور انگوائنل ایریا میں بھی ہے تو پھر یہ اسٹیز ہے اور آپ اسی فارمولے کو اپلائی کریں. ایک پیشنٹ نے کہا ہے کہ کیا پریگنینسی میں یہ لوشن لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل پرمیترین 5% آپ پریگنینسی میں لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا رپورٹ میں نہیں ملا ہے. آپ پوری جسم پہ پریگنینسی میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بی شور کیا ہے یہ اس کے بیج ہو، یعنی باقی بچوں کو اگر گھر میں ہے اور پریگننٹ لیڈی کو بھی لگا ہے تو پھر آپ جو ہے ساتھ میں اس پریگننٹ لیڈی کو بھی پورا لوشن جو ہے پوری جسم پہ آپ لگا سکتے ہیں. اورل ٹریٹمنٹ آپ نہ لیں، کچھ آئیورمیکٹن جو ہے جو آئیورمائٹ کے نام سے ٹیبلیٹس آتی ہے وہ آپ نہ لیں. کروٹامیٹون اور سلفر جو اس کے بیون کے نام سے آتا ہے وہ بھی آپ اپلائی نہ کریں. اور پرمیترین 5% سیف ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کو زیادہ الرجی ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور پیشنٹ نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا یہ سوکھی خارش ہوتی ہے یا جسم کے اوپر دبے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل کویشچن ہے اور بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ سوکھی خارش جو ہے یہ اس کے بیج کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہیں جن کو سوکھی خارش تھی اور گھر میں بھی سب لوگوں کو سوکھی خارش تھی. اور سوکھی خارش میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سوکھی خارش ہو اور وہ خارش کرے اور اس کے بعد دوڑے پڑ جائے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے تو ہم اس کے بیج کو کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر وہی علاج کرنا پڑتا ہے جو اس کے بیج کے. تو سوکھی خارش کبھی کبھار جسم کے اوپر داغ دبے نہیں ہوتے، سوکھی خارش ہوتی ہے لیکن وہ بھی اس کے بیج ہی ہوتی ہے، اس بات کو بھی یاد رکھ لیجیے. جی کچھ اور کمنٹس ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کمنٹس یا پھر جو ان میں جو باتیں کی وہ تقریباً ہم نے کمنٹس میں کور کر دی تو اسی لیے مزید ضروری نہیں ہے کمنٹس بتانا. جو بھی اور کمنٹس ہے وہ آپ لوگ دوبارہ وہاں سے کاپی کر کے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کر لیجئے گا. جن کے بھی مسئلہ ہے یا کسی کو ایسے کوموربیڈیٹیز بیماری جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا اور بہت سارے ایسے اسکن کی بیماریاں ہیں اور ان کو بھی اس طریقے سے گھر میں بچے موجود ہیں جن کو خارش ہے اور ان کو بھی لگنے کا خطرہ ہے تو وہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے بیج کے اوپر ہم نے بڑی زبردست ریسرچز کی ہوئی ہے لیکن ہر چیز جو ہے وہ ویڈیو میں اتنا جلدی کور کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جن لوگوں کو ویڈیو بڑا بورنگ لگتی ہے ان کے لیے میں بہت سوری کہوں گا. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے معاملے حل بھی ہو جاتے ہیں اور وہ تھینکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سب کو میں یہ کہوں گا کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا ڈیٹیل سے ہماری ویڈیو دیکھی اور ڈاکٹر شراز آپ بھی تھینکس کہو تاکہ ہم اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں. تھینک یو ویری مچ. جی